للشہیدی عند اللہ ست خصال، ایک مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے، ایک شہید کے لیے اللہ نے اپنے ہاں 6 انعام رکھے ہیں، 6 انعام۔ پہلا انعام کیا ہے؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں یغفر له فی اول دفعۃ من دمہ، خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، گناہوں کی معافی کا اعلان اللہ کی طرف سے پہلے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یغفر له فی اول دفعۃ من دمہ، خون کا قطرہ پہلا زمین پر پڑتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے یغفر، میری راہ میں شہید ہونے والے اس مجاہد فی سبیل اللہ کے سارے گناہوں پر میری رحمت کا قلم پھیر دیا جائے۔ دوسرا انعام اس حدیث میں سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، 2799 نمبر حدیث کا ریفرنس ہے۔ دوسرا انعام امام الانبیاء فرماتے ہیں وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، شہید شہادت سے ہمکنار ہو رہا ہوتا ہے، شہادت کے جام کو پی رہا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں اسے کاٹا جا رہا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں اسے جلایا جا رہا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں اسے شہید کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے منظر کیا ہوتا ہے؟ یُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، سارے پردوں کو ہٹا کے رب دنیا میں دکھا دیتا ہے شہید جلدی آ، یہ تیرا عظیم الشان محل تیرا انتظار کر رہا ہے۔ یُرَى مَقْعَدَهُ، یُرَى مَقْعَدَهُ، اس کا ٹھکانہ، اس کی رہائش، اس کا محل، اس کا مقام، اس کا جنت میں محل، یُرَى، اس کو دنیا میں شہادت کے وقت اللہ رب العالمین دکھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے تو ہم نے ان تصویروں کو بھی دیکھا کہ شہید ہو گئے ہیں لیکن منہ پر ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے، دنیا سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، دنیا حیران ہے، دنیا کے بڑے بڑے پروفیسر حیران ہیں کہ بھائی یہ موت کے وقت انہوں نے کیا دیکھا۔ لوگ تو درد و الم سے مرے جا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی دنیا تو اندھیر ہو چکی ہوتی ہے، آخر اس مرنے والے نے، اس شہید ہونے والے نے، اللہ کی راہ میں جان دینے والے نے آخر ایسا کیا دیکھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی اور اس کے چہرے پر، اس کے ہونٹوں پر ہمیشہ کی مسکراہٹ سب تو کے رہ گئی۔ آج بھی سوشل میڈیا پر تصویریں پوری دنیا کے شہداء کی موجود ہیں، سرچ کیجئے، نکالیے، دیکھیے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ شہید ہو گیا ہے اور پھر چہرے پر ہونٹ مسکرا رہے ہیں، ایسے جیسے کسی عظیم چیز کو دیکھ رہا ہے۔ آنکھیں کھلی ہوں تو کھلی رہ جاتی ہیں، ہونٹ رو رہے ہوں، مسکرا رہے ہوں، جس حالت میں ہوں اسی حالت میں رہ جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے امام الانبیاء کی حدیث، یُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، یہاں شہید ہو رہا ہے اور وہاں اللہ رب العالمین اسے اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھا رہے ہیں، تو چہرے پر مسکراہٹ نہ آئے تو کیا آئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَيُجَارُ، تیسرا انعام، تیسری فضیلت، تیسرا اکرام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے آپ اعلان فرماتے ہیں وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، شہید ہونے والے مجاہد فی سبیل اللہ کو اللہ کی طرف سے یہ اعلان سنایا جاتا ہے کہ آپ اپنی قبر میں قبر کے عذاب سے مکمل محفوظ ہوں گے۔ وہ قبر کا عذاب
جس کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی فجر ہو، ظہر و عصر، مغرب و عشاء، اپنی ہر نماز میں آخری تشہد سے اللہ سے پناہ مانگتے رہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ پوری زندگی امام الانبیاء نے دعا فرمائی، صحابہ کو سکھلائی۔ لوگ دعا مانگتے ہیں لیکن کسی کے بارے میں حتمی طور پر، یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عذاب قبر سے محفوظ ہے، لیکن ایک شخصیت، ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک شان، شہید کا وہ مقام ہے جس کے بارے میں حتمی طور پر، یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے رسول اللہ کے اس فرمان کے مطابق کہ شہید قبر کے عذاب سے کلی طور پر محفوظ ہوتا ہے۔ چوتھا انعام کیا ہے؟ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ کہ سورج سوا نیزے پر، زمین تانبے کی بنی ہوئی ہے۔ رسول اللہ کا فرمان، لوگ اپنے پسینوں میں شرابور، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ اس کی پنڈلیوں تک، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک، اس کی رانوں تک، اس کے پیٹ تک، کسی کا پسینہ اس کے سینے تک۔ امام الانبیاء کے الفاظ ہیں، نبوت والے الفاظ ہیں، کچھ ایسے بدبخت ہوں گے جو اپنے ہی پسینے میں محشر والے دن غوطے کھا رہے ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظتیں فرمائے۔ اتنی عظیم گھبراہٹ، 50,000 سال کا اتنا بڑا دن، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، قیامت کی عظیم گھبراہٹ سے اس مسلمان کو، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں لٹانے والے عظیم انسان کو اس قیامت کے دن کی عظیم گھبراہٹ سے محفوظ رکھا جائے گا۔ پانچواں انعام کیا ہے؟ وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، جنت کی حور سے اس کا نکاح ہوگا، اس کی شادی کی جائے۔ اگر جامع ترمذی کی حدیث نکالیں 1663 نمبر پر، اس حدیث میں امام الانبیاء نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، وَيُزَوَّجُ 72 زَوْجَةً مِّنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، یہ اللہ کی راہ میں اپنی جان لٹانے والا مجاہد فی سبیل اللہ ایک نہیں، دو نہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ 72 جنتی حوروں کے ساتھ اس مجاہد فی سبیل اللہ، شہید فی سبیل اللہ کا نکاح کر دیا جائے۔ دنیا کی ایک خاتون، دنیا کی ایک بیوی، 2 بیوییں، 3 اور 4 کی اجازت اسلام میں قربان کر کے دنیا کی چاہتوں کو، دنیا کی لذتوں کو، دنیا کے ارمانوں کو، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے میدان میں اترا، کٹ گیا۔ اللہ نے کیسی لاج رکھی کہ 4 عورتوں کی قربانیاں دے کے آیا ہے میرا بندہ، آؤ 72 حور العین کے ساتھ اس کا نکاح کرو۔ 72 شہید کے حصے میں امام الانبیاء کی گارنٹی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چھٹے نمبر پر وَيُشْفَعُ 70 إِنسَانًا مِّنْ أَقَارِبِهِ، شہید کے خاندان کے 70 افراد ایسے ہوں گے، اللہ شہید کو حکم دے گا کہ اپنے خاندان میں سے 70 افراد کا انتخاب کر لے، اس کے بارے میں تو سفارش کر لے، آج تیری شفاعت کو 70 لوگوں کے بارے میں، ان کے حق میں قبول کر کے انہیں بھی جنت میں داخل کر دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَيُحَلَّ حُلَّةَ الْإِيمَانِ،
ایمان کا لباس پہنایا جائے گا۔ اور سنن ترمذی کے الفاظ ہیں وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے عظیم انسان کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا، ایسا تاج سجایا جائے گا، الیاقوت منہا، اس تاج کا ایک موتی، ایک یاقوت، ایک نگینہ، اس تاج کا ایک ہیرا، فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، اس یاقوت کا ایک ہیرا جو اس کے سر پر تاج سجایا جا رہا ہے، اس پر جو موتی جڑے ہیں، جو ہیرے جڑے ہیں، فرمایا ایک ہیرا وہاں سے نکال کے ترازو دنیا میں نصب کیا جائے، وہ ایک یاقوت اس ترازو میں رکھ کے دوسرے ترازو میں سونا، ساری کائنات کی چاندی، ساری کائنات کے ہیرے جواہرات دوسرے ترازو میں رکھ دیے جائیں۔ پیدا کرنے والے رب کی قسم، وہ ایک نگینہ، وہ ایک موتی بھاری اور وزنی ہے۔ فرمایا یوزع علی رأسہ تاج الوقار، اس کے سر پر وہ عزت والا، وہ وقار والا، وہ عظمت والا تاج سجایا جائے گا، رکھا جائے گا، جس کا ایک موتی دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ شہید کا مقام، شہید کی عظمت، شہید کا ہے مقام کیسا، افق کے اس پار جا کے دیکھو، حیات تازہ کے کیا مزے ہیں، ذرا یہ گردن کٹا کے دیکھو۔ شہید کا ہے مقام کیسا، افق کے اس پار جا کے دیکھو، حیات تازہ کے کیا مزے ہیں، ذرا یہ گردن کٹا کے دیکھو۔ نہیں ہے ناداں کو کچھ خبر، نہیں ہے ناداں کو کچھ خبر، یہ شعور والے ہی جانتے ہیں، نہیں ہے ناداں کو کچھ خبر، یہ شعور والے ہی جانتے ہیں۔ خدا کی جو میزبانیاں ہیں، وفا کی رسمیں نبھا کے دیکھو، خدا کی جو مہربانیاں ہیں، وفا کی رسمیں نبھا کے دیکھو۔ یہ حسن فانی کی کیا طلب ہے، دنیا کا حسن، دنیا کا جاہ و جلال فانی، یہ حسن فانی کی کیا طلب ہے، خدا کے بندے بنو تو تب ہے، غلاب بن کر مہک اٹھیں گے، غلاب بن کر مہک اٹھیں گے، جگر پہ یہ زخم کھا کے دیکھو، غلاب بن کر مہک اٹھیں گے، جگر پہ یہ زخم کھا کے دیکھو۔ کسی کے دل پر گمان نہیں، کسی کے دل پر گمان نہیں، نہ خبر ذرا چشم و گوش کو ہے، یعنی کسی کو کوئی خبر نہیں، کسی کے دل پہ گمان نہیں، نہ خبر ذرا چشم و گوش کو ہے۔ شہید پر جو عنایتیں ہیں، شہید پر جو عنایتیں ہیں، کتاب و سنت اٹھا کے دیکھو، کتاب و سنت اٹھا کے دیکھو۔ نکھرتا جائے گا تن بدن، نکھرتا جائے گا تن بدن، اور جمال آئے گا خال خط پہ، نکھرتا جائے گا تن بدن اور جمال آئے گا خال و خط پہ۔ بڑھے گا حسن و جمال کتنا، بڑھے گا حسن و جمال کتنا، ذرا لہو میں نہا کے دیکھو، ذرا لہو میں نہا کے دیکھو۔ وہ باغ جنت کی نازنیں، وہ باغ جنت کی نازنیں جو تمہاری دلہن بنی کھڑی ہیں، وہ باغ جنت کی نازنیں جو تمہاری دلہن بنی کھڑی ہیں، تم ہی تو دلہا ہو دیر کیسی، ہے تم ہی تو دلہا ہو دیر کیسی، یہ سرخ مہندی سجا کے دیکھو، یہ سرخ مہندی سجا کے دیکھو۔ غرور تم کو نہیں ہے زیباں، غرور تم کو نہیں ہے زیباں، اسے نہ اوڑو خدا کا حق ہے،
غرور تم کو نہیں ہے زیبا اسے نہ اوڑو خدا کا حق ہے۔ ملیں گے عظمت کے تاج کیا کیا، ملیں گے عظمت کے تاج کیا کیا، ذرا سا خود کو مٹا کے دیکھو، ذرا سا خود کو مٹا کے دیکھو۔ یہ تیر و تلوار اور خنجر، یہ تیر و تلوار اور خنجر تمہارے زیور ہے اے جوانوں، یہ تیر و تلوار اور خنجر تمہارے زیور ہے اے جوانوں۔ حسین لگتے ہو کس قدر تم، حسین لگتے ہو کس قدر تم، یہ اسلحہ سجا کے دیکھو، شہید کا ہے مقام کیسا، افق کے اس پار جا کے دیکھو۔ حیات تازہ کے کیا مزے ہیں، ذرا یہ گردن کٹا کے دیکھو۔ وما علینا الا البلاغ۔